اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہم نے دوستوں کے پرزور اصرار پر نعمت اللہ شاہ ولی پر بنائی ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی ویسے تو کسی کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نعمت اللہ شاہ ولی کے دیوان میں ہزاروں اشعار موجود ہیں، لیکن ان کی وجہ شہرت ان کے وہ 3 قصیدے ہیں جن میں انہوں نے مستقبل میں جھانک کر دیکھا ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر نور تک کے حالات و واقعات، حکمرانوں کے نام، ملکوں کے حالات اور جنگوں کی پیش گوئیاں کی ہیں۔ موجودہ عالمی تناظر میں مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ میں تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اور یہ جنگ عالمی جنگ بننے کی طرف جا رہی ہے۔ اسرائیل، فلسطین، شام، لبنان اور ایران وغیرہ کا جنگ کرنا اور مغربی ممالک کا اسرائیل کی مدد کرنا تو روایات میں بکثرت ملتا ہے۔ اس لیے ہمارا وہ طبقہ جو مستقبل کے حالات پر گہری نظر رکھتا ہے، اس کے لیے یہ جنگ خاص اہمیت کی حامل ہے۔ شاہ نعمت اللہ ولی کے قصیدوں پر آخری وقت کی پیش گوئیوں کے حوالے سے خاصی بحث اور مباحثے ہوتے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ہم آج کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے شروع میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شاہ نعمت اللہ ولی کون ہیں اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی۔ ناظرین، نور الدین نعمت اللہ ایک مشہور عالم اور صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کا مزار ایران کے علاقے کرمان کے شہر ماہان میں واقع ہے۔ عام طور پر ان کو شاہ نعمت اللہ ولی اور نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق شاہ نعمت اللہ ولی کی پیدائش شام کے شہر حلب میں ہوئی، لیکن حصول علم اور راہ سلوک میں مختلف علاقوں سے ان کا گزر ہوا۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے ملتا ہے، اس لیے ان کو اکثر نعمت اللہ شاہ ولی باقری بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ نعمت اللہ ولی ایک قادر الکلام اور صاحب دیوان شاعر بھی تھے۔ انہوں نے طویل عمر پائی اور 100 برس سے زیادہ کی زندگی کے بعد 1431 عیسوی میں ماہان میں وفات پائی۔ ان کا مزار بھی ماہان میں ہی واقع ہے۔ ان سے منسوب نعمت اللہ سلسلہ تصوف ہے، جس کے ہزاروں معتقدین دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔ ان کی شہرت جنوبی ہند تک بھی پہنچی، جہاں کے بہمنی سلطان نے انہیں دکن آنے کی دعوت دی، لیکن خرابی صحت اور زیادتی عمر کی وجہ سے انہوں نے خود جانے کی بجائے اپنے پوتے کو بھیج دیا۔ بعد میں شاہ صاحب کے واحد فرزند بھی دکن ہجرت کر گئے۔ ان کی اولاد کے مزارات مرجع خاص و عام ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں شاہ نعمت اللہ ولی کے ان اشعار کی ساخت اور تاریخ پر جو ان کی وجہ شہرت بنی۔ شاہ نعمت اللہ ولی کی پیش گوئیاں فارسی زبان میں قصیدے کی صنف میں لکھی گئی ہیں۔ دراصل یہ 3 قصیدوں کا مجموعہ ہے جن کی اپنی الگ الگ تاریخ ہے۔ پہلے قصیدے میں می بینم یعنی میں دیکھ رہا ہوں بطور ردیف استعمال ہوا ہے، جبکہ دوسرے قصیدے کی ردیف پیدا شد یعنی ہو جائے گا پر مشتمل ہے، اور تیسرے قصیدے کی کوئی ردیف نہیں، بس ہر شعر کے آخر میں آنا کا قافیہ ہے۔ یہ تینوں قصائد ایک ہی شاعر شاہ نعمت اللہ ولی سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، تمام محققین اس بات پر متفق ہیں کہ پہلا قصیدہ شاہ نعمت اللہ ولی کا ہی کلام ہے۔ ان کے مجموعہ کلام اور دیوان میں پیش گوئیوں پر مشتمل پہلا قصیدہ ہی شامل ہے۔ پہلا قصیدہ یعنی می بینم لب و لہجے اور شعری تکنیک کے اعتبار سے ایک مکمل اور خوبصورت کلام ہے۔ پہلے قصیدے میں ہندوستان کا ذکر صرف ایک شعر میں ہے، جس کا ترجمہ ہے میں ہندوؤں کو خراب حالت میں دیکھ رہا ہوں، ان پر ترک اور تاتاروں کا ظلم دیکھ رہا ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر پہلے قصیدے کے اشعار کا ذکر دوسرے اور تیسرے قصیدے کے اشعار کے مقابلے میں ناپید ہوتا چلا گیا۔ دوسرا قصیدہ ہمیشہ اس شعر سے شروع کیا جاتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اس دنیا میں ایک بادشاہ آئے گا، تیمور نام کا ایک صاحب کراں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد اس قصیدے میں مغل شہنشاہوں کے نام کے ساتھ فردن فردن پیش گوئی ہندوستان پر برطانوی سامراج کے تسلط تک کی گئی ہے۔ قصیدے کے مطابق انگریز 100 سال تک ہندوستان پر راج کریں گے اور اس کے بعد ایک مسلمان بادشاہ آئے گا جو برطانوی جبر و تسلط کو تاخت و تاراج کر دے گا۔ مسلمانوں کا دور 40 سال تک رہے گا، جس کے بعد دجال کا ظہور اصفہان سے ہوگا، جس کے بعد مہدی موعود کا ظہور ہوگا،
امام مہدی مسیح موعود کے ساتھ مل کر دنیا سے جبر و ظلم کی حکومت کا خاتمہ روز قیامت تک کریں گے۔ ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ مختلف اشاعتوں میں جن اشعار میں تاریخ کہی گئی ہے ان میں وقتاً فوقتاً تحاریف کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شعر میں اس قصیدے کی تاریخ یعنی وہ قصیدہ شاہ نعمت اللہ ولی نے کس سن میں کہا کی تاریخ 570 ہجری قمری یعنی 1174 عیسوی کہی گئی ہے، جبکہ کچھ ایڈیشنز میں 770 ہجری قمری یعنی 1368 عیسوی کہی گئی ہے، اور ایک اور جگہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی تاریخ 1380 ہجری قمری یعنی 1960 عیسوی کہی گئی ہے، لیکن بعد کے ایڈیشن میں اس کو 1680 ہجری قمری یعنی 2152 عیسوی سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ طوالت میں دوسرے قصیدے کا ایک ایڈیشن 28 اشعار پر مشتمل ہے، ایک میں 40 اشعار، جبکہ زیادہ تر ایڈیشنز میں اشعار کی تعداد 35 سے 37 ہے۔ ناظرین، تیسرا قصیدہ ان تینوں قصیدوں میں سب سے زیادہ مجہول اور مشکوک ہے۔ فارسی زبان سے تھوڑی سی بھی آشنائی رکھنے والے شخص کے لیے یہ قصیدہ ایک بھیانک خواب ہے۔ اس قصیدے کی زبان نہایت ہی سطحی اور کئی جگہوں پر مہمل ہے۔ اس کے اشعار کی تعداد میں بھی مختلف نسخہ جات میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے، لیکن ان تمام نسخہ جات میں ایک قدر مشترک ہے جو اس قصیدے کا مقطع ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے نعمت اللہ خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر، کن تو کنزن، یعنی 548 ہجری قمری کے سال میں یہ قصیدہ بیان کیا گیا۔ ناظرین، اس قصیدے کا مختصر ترین نسخہ 25 اشعار پر مشتمل ہے، جبکہ طویل ترین نسخے میں 99 اشعار ہیں۔ تیسرے قصیدے کا آغاز مغلوں کے ہندوستان پر حکومت اور پھر عیسائیوں یعنی انگریزوں کے حکومت میں آنے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ قصیدہ ایک چونچوں کا مربع بن جاتا ہے، جس میں ہندوستان اور پاکستان میں 20ویں صدی میں پیش آنے والے تمام واقعات کو کسی نہ کسی طرح پرو کر قصیدے کا حصہ بنایا گیا ہے، اور واقعات کی تاریخی ترتیب کا بھی بالکل خیال نہیں رکھا گیا۔ اس قصیدے میں جا بجا حقائق کی غلطیاں ہیں، مثلاً چترال، نانگا پربت، گلگت اور تبت کے پاس کا علاقہ میدان جنگ بنے گا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے قصیدے کا پہلا ذکر پہلی دفعہ 1866 میں ایک برطانوی مجسٹریٹ ریون شاہ کے ایک مقدمے سے متعلق ان کے تاثرات میں آیا۔ ریون شاہ اس بارے میں لکھتے ہیں: یہ ایک قصیدہ ہے جو مولوی نعمت اللہ نے لکھا ہے، جس میں تاج برطانیہ کے 1279 ہجری یعنی 1853 میں سقوط کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ برطانوی حکومت گرنے کی تاریخ متعدد بار تبدیل کی جاتی رہی ہے تاکہ اس پیش گوئی پر عوام کا ایمان برقرار رہے۔ ریون شاہ کے ذکر کردہ دوسرے قصیدے کے 35 اشعار ڈبلیو ہنٹر نے اپنی کتاب دا انڈین مسلمان میں بھی نقل کیے ہیں، لیکن دونوں انگریز مصنفین ان قصیدوں کے شاعر کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتے۔ ان کے مطابق یہ دونوں قصائد جعلی تھے، جبکہ حقیقت کے مطابق پہلا قصیدہ واقعی شاہ نعمت اللہ ولی کا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں تیسرے قصیدے کی طرف۔ تیسرا قصیدہ پہلی دفعہ خواجہ حسن نظامی کی کتاب کتاب الامراء مجموعہ 1913 میں منظر عام پر آیا۔ انہوں نے اس قصیدے کے 40 اشعار نقل کیے۔ خواجہ حسن نظامی کی کتاب کے بعد اس تیسرے قصیدے کے اشعار ہر گزرتے ایڈیشن کے ساتھ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ کچھ ایڈیشنز میں یہ تعداد 99 اشعار تک پہنچ گئی۔ گزرتے سالوں کے ساتھ اہم واقعات کے بارے میں اشعار اس قصیدے کا حصہ بنتے گئے۔ خصوصاً قیام پاکستان کے بعد تیسرے قصیدے میں جعلی اشعار کے ایک ہجوم کا اضافہ کیا گیا۔ قمر اسلام پوری اس بارے میں لکھتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان میں قریباً ایک صدی کے دوران شاہ صاحب کے نام پر تقریباً 80 اشعار کی جعل سازی کی گئی ہے، لیکن پاکستان میں آزادی کے صرف 25 سالوں میں ہی 58 جعلی اشعار گھڑے گئے۔ بالخصوص 71 کی جنگ اور سقوط ڈھاکہ کے بعد ان پیش گوئیوں کا ذکر زور و شور سے کیا گیا۔ متعدد ناشرین نے ان جعلی اشعار کے ایڈیشنز کی بھرمار کر دی، اور پاکستانی مسلمانوں کا یہ ایک محبوب مشغلہ بن کر رہ گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔